اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ عالم میں جو کچھ برا یا بھلا ہوتا ہے اور بندے جو کچھ نیکی یا بدی کے کام کرتے ہیں وہ سب اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اللہ نے اسے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا، تو وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ عز و جل نے بندوں کو پیدا فرمایا، انہیں کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ عطا فرمائے اور انہیں کام میں لانے کا طریقہ الہام فرمایا، پھر اعلیٰ درجے کے شریف جوہر یعنی عقل سے ممتاز فرمایا، جس نے تمام حیوانات پر انسان کا مرتبہ بڑھایا۔ پھر لاکھوں باتیں ہیں جن کا عقل ادراک نہ کر سکتی تھی، لہٰذا انبیاء بھیج کر، کتابیں اتار کر ذرا ذرا سی بات جتا دی اور کسی کو عذر کی کوئی جگہ باقی نہ چھوڑی۔ آدمی جس طرح نہ آپ سے آپ بن سکتا ہے، نہ اپنے لیے کان، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ بنا سکتا تھا، یوں ہی اپنے لیے طاقت، قوت، ارادہ، اختیار بھی نہیں بنا سکتا۔ سب کچھ اسی نے دیا اور اسی نے بنایا۔ انسان کو ایک نوح اختیار دیا کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو اس ارادہ اختیار کے پیدا ہونے سے آدمی صاحب ارادہ و صاحب اختیار ہوا۔ مجبور ناچار آدمی اور پتھر کی حرکت میں فرق کیا، یہی کہ وہ ارادہ و اختیار نہیں رکھتا، اور آدمی میں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف پیدا کی ہے۔ تو یہ کیسی الٹی مت ہے کہ جس صفت کے پیدا ہونے نے انسان کو پتھر سے ممتاز کیا، اسی کی پیدائش کو اپنے پتھر ہو جانے کا سبب سمجھے اور دیگر جمادات کی طرح اپنے آپ کو بے حس و حرکت اور مجبور جانے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک نوح اختیار دیا ہے کہ اس کے ساتھ عقل بھی دے دی ہے کہ بھلے اور نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا فرما دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا ہے، اور سنت الہی یوں جاری ہے کہ سبب پایا جائے تو مسبب یعنی وہ چیز دوسری چیز جس کے لیے یہ سبب ہے پیدا ہو۔ اصل کتاب لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اور جسے قضائے مبرم حقیقی کہتے ہیں، اس کی تبدیلی ناممکن ہے، وہ نہیں بدلتا۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کے صحیفوں اور لوح محفوظ میں جو احکام ہیں جنہیں قضائے معلق اور قضائے مبرم غیر حقیقی بھی کہتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کے کرم سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، اپنی یا اولیاء کرام کی دعاؤں کی برکت سے، والدین کی خدمت اور صلہ رحمی وغیرہ سے زیادت و برکت کی جانب بدل جاتے ہیں، اور گناہ و ظلم و نافرمانی، والدین اور قطع رحم وغیرہ سے دوسری طرف تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً فرشتوں کے صحیفوں میں زید کی عمر 60 برس تھی، اس نے سرکشی کی، 20 برس پہلے ہی اس کی موت کا حکم آ گیا۔
یا زید نے نیکی کی تو 20 برس اور زندگی کا حکم فرمایا گیا۔ یہ تقدیر میں تبدیلی ہوئی، لیکن علم الہی اور لوح محفوظ میں وہی 40 یا 80 سال لکھے ہوئے تھے اور ان کے مطابق ہونا لازم ہے۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ تقدیری امور یعنی قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے۔ ان میں زیادہ تر غور و فکر کرنا یا انہیں کسی مجلس میں ذریعہ بحث بنا لینا ہلاکت و نامرادی کا سبب ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلہ پر بحث کرنے سے منع فرما گئے۔ عقیدہ اہل سنت بس یہی ہے کہ انسان نہ پتھر کی طرح مجبور ہے نہ خود مختار، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک حالت ہے۔ تقدیر ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس کی تہہ تک کسی کی رسائی نہیں۔ یہ ایک تاریک راستہ ہے جس سے گزرنے کی کوئی راہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس پر انسان کی عقل کو دسترس نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔